بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ یہ عمل جو کرے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے، ایک اس وقت جب بھی اس پر رب کی لعنت ہوئی، اور دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرأت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورت شفا بھی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورت فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اس کو پڑھتی رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھائیں، اور آپ نے سورۃ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ہی ذریعے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन हालत में होता है, इसीलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो दौरान सजदा ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर आसमान की बुलंदियां और वस्त में पहुंच जाता है। लिहाजा आज का ये अमल इस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें, आप मुश्किलात में गिर जाएं, आप भंवर में फंस जाएं, तो दिन में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सेहन में कबलह रू होकर सजदे में सर रखकर सूरत फातिहा की ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 21 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्दी पूरी हो जाएगी। मकसद के हसूल तक अमल को रोजाना जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है और वो राज़ो न्याज़ की बातें करने वाले की दुआ कबूल करता है, और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह लाज़मी सुनता है। जो भी अल्लाह के करीब हो तो वो अल्लाह के यहाँ वाफ़िर व नवाज़िशें और बुलंद मुकाम पाता है। बुलंद मुकाम पाता है। सूरत फातिहा से मुतल्लिक़ अल्लामा इब्न हकीम का अमल भी नोट कर लें। अल्लामा इब्न हकीम फरमाते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, आपने इस जगह जहाँ पर दर्द है वहाँ पर हाथ रखकर सूरत फातिहा पढ़नी है जो बताई गई है। ये सूरत फातिहा है, ये पूरी पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़ें और फूंक दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिन में 2 मरतबा अगर आप अमल करेंगे, आपको पहली बार एहसास होगा कि आपको आराम आ रहा है। लेकिन अगर दिन में 1-2 मरतबा ये अमल कर लें तो आपको आराम आ जाएगा। अगर आप अव्वल व आखिर दरूद शरीफ भी पढ़ लें तो फिर मज़े ही मज़े अपने हैं। यानी सूरत फातिहा पढ़ने से पहले और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। ये तिब्बे नबवी में से है। अगर आप 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर दर्द की जगह पर फूंक मार देंगे या पानी पर दम करके पी लेंगे तो इंशाअल्लाह इस दर्द से आपको खलासी मिल जाएगी। हकूकुल इबाद लाज़मी पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख़याल रखें, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक़ की तलफ़ी करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह पाक अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, मगर हकूकुल इबाद यानी हकूकुल्लाह की मखलूक के हकूक़ जो आपने अदा नहीं किए होंगे, इनको माफ़ नहीं फरमाएगा। इन पर आपको पूरी सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियां इन हकूक़ के अदा की जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना, आपका सुनना अपनी बारगाहे इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।